تیار نہیں ہے، عورتیں ہیں وہ سنبھلنے کو تیار نہیں ہے، ایمان کا سودا کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایمان وہ چیز ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کو نہیں ہے، آپ کے پاس پینے کو نہیں ہے، پر آپ کا ایمان مضبوط ہے، یہ ساری کائنات آپ کے سامنے جھک سکتی ہے اور آپ ساری کائنات کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں۔ رب نے یوں ہی نہیں فرما دیا، رب نے بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فرمایا تمہارا ایمان اگر مضبوط ہے تو سر بلندی تمہاری ہوگی، سر تمہارا اونچا ہوگا، کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی، ساری کائنات میں تمہارا دبدبا ہوگا، کائنات تمہارے تابع ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی، اور یہ رب کا فرمان صادق آیا، زمان ہے نبوت میں صادق آیا، زمان ہے نبوت کے بعد صادق آیا، اور صادق پیغمبر کے زمانے میں صادق آیا۔ جب ایمان تھا، جب ایمان مضبوط تھا تو ایک صحابی ہزار کے اوپر بھاری ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3000 کا قافلہ ہے، محض 3000 کا قافلہ ہے، اور ایک طرف 2 لاکھ کی فوج ہے، رومیوں کی فوج ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور حضرت خالد بن الولید اخیر میں اس فوج کے سردار، پہلا سردار حضرت زید بن حارثہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے، اور کئی صحابہ ہیں، یہ کے بعد دیگر شہادت حاصل کرتے گئے۔ رومی 2 لاکھ کی تعداد میں ہے، ادھر صرف 3000 کی تعداد میں ہے، 3000 کا لشکر ہے۔ جعفر سیار نے جھنڈا لے لیا، حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا لے لیا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لے لیا، جناب محمد رسول اللہ نے رومیوں کے مقابلے پر اس لشکر کو بھیجا۔ صرف 3000 کی تعداد ہے، مگر ایمان وہ ہے کہ ایک ہزار کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ آقا نامدار نے اس قافلے کو ہدایت فرمائی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول قافلے کا امیر بنایا، اور ارشاد فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو اس جھنڈے کو اور اس سرداری کو قبول کرنے والا عبداللہ حضرت جعفر سیار ہوگا، اور جعفر سیار بھی اگر شہید ہو جائے تو اس کے بعد جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ ہوگا، اور عبداللہ ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائے تو جھنڈا پھر مسلمان جس کے ہاتھ میں دینا چاہے باہم مشورے سے دے لے۔ یہ 3000 کا لشکر آقائے نامدار نے بڑے احترام کے ساتھ رخصت فرمایا، مدینے سے کافی دور سے جس کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ جس وقت میں رومیوں کے مقابلے پر یہ پہنچتا ہے، رومی 2 لاکھ کی تعداد ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ او جمع مردوں کی جماعت، تمہیں رسول اللہ نے یہاں بھیجا ہے اور تم اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ تمہارے سامنے 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو تمہارے سامنے شہادت کا ایک تاج ہے جنہیں تمہیں اٹھا لینا ہے، یا پھر تمہارے سامنے غازی بن کر کے رہنا ہے۔ تم غازی بن کے واپس لوٹ جاؤ گے اور تم کامیاب اور فاتح بن کے واپس لوٹ جاؤ گے۔ تمہیں آپس میں یکجٹ ہو کر کے اللہ کی امداد کے سہارے آگے بڑھ جانا ہے۔ سارے صحابہ بیک وقت آگے بڑھے اور 2 لاکھ سے صرف 3000 ٹکرائے۔ ادھر یہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید کا ہاتھ کٹ گیا، حضرت زید شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت جعفر سیار نے اٹھایا، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے، ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو میں جھنڈا اٹھایا، یہ بھی کٹ گیا، دونوں بازوؤں کے سہارے گردن سے دبا کے جھنڈا اٹھایا، جب گردن میں کٹ گئی جھنڈا گرا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، عبداللہ ابن رواحہ بھی زخمی ہوئے، بے انتہا زخمی ہوئے، آگے بڑھنے کے بارے میں ذرا سوچنے لگے کہ آگے بڑھا جائے یا نہ بڑھا جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر آگے بڑھے، یہاں تک کہ جمع مرضی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا تاج پہن کر کے وہ بھی اللہ سے جا ملے۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مولا کریم قافلہ گیا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں مل رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے میدان کارزار کو سامنے کیا، میدان کا نقشہ سامنے آیا، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے
کے سارے میدان کا نقشہ بلب سے نفیس اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ زید شہید ہو گیا تو جھنڈا حضرت جعفر سیار نے لے لیا، جعفر بھی شہید ہو گئے تو جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ اور جب عبداللہ ابن رواحہ کا نمبر آیا تو آپ خاموش ہو گئے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ اصحاب پیغمبر سہم گئے کہ کیا وجہ ہے، رسول اللہ جنگ کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ کا نام آتے ہی آپ خاموش ہوئے۔ چند لمحوں کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی آگے بڑھا، جبر مرضی سے لڑا، وہ بھی شہید ہو کر کے اللہ سے جا ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد ابن الولید ہے۔ خالد کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا، مولا کریم نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا اور رومیوں کے ہزار سپاہی کام آئے، کشتوں کے کشتے لگ گئے، مقتولین کا ڈھیر لگ گیا، بالآخر جو بچے وہ بھاگے اور میدان میں کامیابی حاصل کر کے حضرت خالد بن الولید اس لشکر کو واپس مدینہ منورہ میں محفوظ لے گئے۔ ایمان مضبوط تھا تو 3000 2 لاکھ سے ٹکرا گئے، ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر۔ میں نے عرض کیا اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اسلام آگے بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہے یہ رات اور دن آپ بھی سنتے ہیں کہ فلاں مہاراج نے یہ بیان دیا، ساکشی مہاراج نے یہ بیان دیا، RSS نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو پھر میں یوں کہوں گا کہ یہ چوہے ہیں جو بلی کے سامنے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو شیر ہے جو بلی کے سامنے نہیں رکھ سکتا، وہ شیر کے سامنے کیا رکے گا؟ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں، جو سر چڑھتا ہے سر کے بل گرتا ہے۔ یہ ایمان مضبوط کر لیجیے، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ آپ کو اس رب کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے جس رب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ہے اور ساری دنیا کے اوپر غالب کر کے یہ کہہ دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ ایک دن میرے حبیب غار حرا سے چلے تنہا، محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن کے آئے ہیں تو اکیلے ہیں، اور آج 23 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ اکیلے نہیں ہے، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ کائنات تک پھیلنے کے لیے دین آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ وہاں تو 1,29,000 یا زیادہ سے زیادہ 1,44,000 تھے جن کو ساری دنیا میں غالب کیا تھا۔ آپ 1 لاکھ نہیں، آپ 1 کروڑ نہیں، آپ تو بے شمار ہے، آپ 7 ارب ہے، الحمدللہ 130 کروڑ ہے آپ دنیا کے اندر، آپ دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن ایمان کو مضبوط کیے بغیر میرے بھائیوں اللہ کے یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر ایسا ہے جیسا کہ یہ شان، یہ اس طرح کے یہ اڑتے ہوئے غبار، اگر آپ نے ایمان کو مضبوط کر لیا، آپ نے اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی کو دیکھ کر اللہ کو منا لیا، آپ نے اپنے رب کو منا لیا، آپ سے رب راضی ہو گیا، تو پھر یاد رکھنا کائنات میں آپ کا بول بالا ہے، آپ ہی فائز ہیں، آپ ہی کامیاب ہیں، آپ سے سوار ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فائز و فائز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان بنائیے۔ سعد بن ابی وقاص کا واقعہ پڑھیے کہ جس وقت میں عراقی فتوحات سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے ہیں تو ارادہ یہ فرمایا کہ مدین سے ذرا ملاقات کرتے چلے، سنا ہے مدین کے رہنے والے اور وہاں کے بادشاہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کے عاشقوں کا یہ قافلہ اب مدین کی طرف رخ کرتا ہے، راستے میں دریا پڑتا ہے، برسات کا موسم ہے، پانی سریانی مار رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، سامنے سے کشتیاں ہٹا دی گئی، کشتی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، گھوڑا دریائی جانور نہیں ہے، وہ تو پانی سے دور بھاگتا
لیکن دریا کے کنارے پر جانے کے بعد محمد رسول اللہ کے مدرسے کے یہ طلبا ہیں، آقائے مدنی کے تربیت یافتہ ہیں، قرآن کے حامل ہیں، مدرسہ صفا کے پڑھنے والے طلبا ہیں، آقائے نامدار کے پڑھائے ہوئے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے پیغام کو لے کر کے یہاں آئے ہیں، رسول اللہ کی تربیت رسول اللہ کے زیر تربیت رسول کے پیغام کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو خطاب کیا۔ دنیا تو لوگوں کو خطاب کرتی ہے، وہاں دریا کو خطاب ہو رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ او دریا، ڈرتے ہوں گے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نہیں رہتا، ڈرتے ہوں گے تجھ سے وہ، ہم ہر جائی رہی یک جائی ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے شہدائی ہیں، ہم آقا کے پیغام کو لے کر کے آئے ہیں اور اس طرف ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے سن کان کھول کر، اگر تو نے ہمارا راستہ روک لیا تو کل قیامت کے دن جواب دینے کی فکر تو کرنا، ہم جائیں گے ادھر جا کر کے رہیں گے۔ دریا پہ زبردستی کرتے ہوئے پیر ڈال دیے، رب کی قسم دریا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کا راستہ روک سکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ دریا نے ان کو راستہ دیا اور اس جانب پہنچے اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ علاقہ خود بخود فتح ہو گیا۔ اس لیے کہ دریا کے اوپر کو جو اس طرح آ رہے ہیں ان کا مقابلہ انسان کیا کریں گے؟ وہ تو دریا سے نہیں گھبرائے۔ ایمان مضبوط تھا تو دریا میں خود کر پر